باقی جو کتابیں تورات، زبور، انجیل، وہ بھی تو اللہ کی کتابیں اور وہ بھی اللہ کا کلام اور یہ بھی اللہ کا کلام۔ تو اللہ کا کلام آپس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی افضل ہو کوئی مفضول ہو؟ وہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تو جو افضل کہا جاتا ہے وہ اس معنی کے اندر ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا کلام نفس کلام ہونے میں سارا برابر ہے، وہ قرآن مجید میں ہو یا دیگر پچھلی کتابوں کے اندر، چونکہ کلام تو اس کا ہے، لہٰذا اس میں فرق نہیں ہوگا، نفس کلام میں وہ برابر ہے، لیکن ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید افضل ہے، جس طرح قرآن مجید کی بعض صورتوں سے افضل کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو فضیلت والی سورت کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص ثلث قرآن کا ثواب ملتا ہے اس لیے اس کو فضیلت والی سورت کہا جاتا ہے۔ اس طرح مختلف صورتیں، سورۃ الکوثر ہے جن کی فضیلت احادیث کے اندر موجود ہے، تو وہ اس معنی کے اندر ہے کہ ان کے پڑھنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے تو سارا قرآن اللہ کا کلام، اسی طرح ساری کتابیں اللہ کا کلام، لیکن فضیلت جو ہے وہ قرآن مجید کو اس معنی کے اندر ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے وہ زیادہ ثواب نصیب ہوتا ہے۔ نفس کلام ہونے میں ساری کتابیں اللہ کی برابر ہیں اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں۔ جس طرح ہم نبیوں کو ماننے کے بارے میں کہتے ہیں لا نفرق، ہم رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، تو وہاں بھی ماننے میں ہے کہ نفس ایمان میں کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے، یعنی جس طرح حضور کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اس سے قبل جتنے بھی نبی ہوئے ہیں ان کو ماننے کا یقین بھی ایسے ہی ہے جس طرح حضور کو ماننے کا یقین ہے، یعنی اس میں ادنا بھی فرق نہیں ہے کہ کسی کو کم مانتے ہو یا کسی کو زیادہ مانتے ہو، ماننے میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ آگے ان کی عظمتیں اور ان کی شانیں وہ قرآن نے بیان کر دی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ اکبر، کہا کہ یہ رسول ہم نے ایک دوسرے پہ فضیلت دی، کچھ تو ایسے ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا اور کچھ ایسے ہیں جو فضیلتوں میں سب سے آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ کی تمام کتابوں پہ یقین رکھتے ہیں جو حضور سے قبل نازل ہوئے، یہ متقیوں کی صفت ہو۔ وما انزل من قبلک، حبیب جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، پہلے جو کچھ نازل ہوا، من بعدک نہیں کہا گیا۔ اب ایک اور سوال، اور وہ یہ کہ پچھلی کتابیں تورات ہے، زبور ہے یا انجیل، سب اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، اور قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی کیوں؟ آخر وہ بھی تو اللہ کی کتابیں تھیں، وہ بھی تو اس کا مقدس کلام تھا، وہ بھی تو اسی نے نازل کیا، تو اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمائی اور قرآن مجید کی کیوں نہ فرمائی، اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمائی؟ ان کے اندر تحریف را پا گئی، لیکن قرآن مجید کے اندر تحریف را نہیں پا سکتی، کوئی اس کے ایک حرف کو بھی نہیں بدل سکتا۔ آخر اس کی وجہ کیا؟ اس کی من جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ کہ اگر پچھلی کتابیں جتنی بھی آئی ہیں اور صحف جو آئے ہیں ان میں اگر امت تبدیلی کر لیتی ہے، تحریف کر لیتی ہے، تو کوئی بات نہیں، اس کی جگہ نئی کتاب آنے والی ہے، نئی شریعت آنے والی ہے، نیا نبی پیغام حق لے کر آنے والا ہے۔ اگر تبدیلی کر لیتی ہے تو اس کا مداوع موجود ہے، لیکن قرآن مجید کے بعد تو کوئی کتاب نہیں آنی تھی، اور قیامت تک کے لیے یہی ضابطہ حیات رہنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی کہ تم قیامت تک اس پہ عمل کرتے رہو، اس کتاب میں کوئی تبدیلی لا ہی نہیں سکتا۔ یہ ختم نبوت کی یہ بھی ایک دلیل جو قرآن مجید کو غیر متغیر کہا گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب تیری حفاظت ہم کریں گے۔ 70 انبیاء علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ کتنی سخت زیادتی کی، اللہ کے نبی لیکن شہید کر دیے گئے۔ حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی کہ محبوب نہیں، تمہاری حفاظت ہمارے ذمہ کرم پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پہ ہو، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، تو کیسے اس چراغ کو بجھایا جا سکتا ہے؟ تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کی حفاظت کا اس طرح ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہ لیا اور حضور کا کیوں لیا؟ اس کی بھی یہی وجہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام اللہ کے دین کی تکمیل کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے، اور اگر کوئی نبی شہید ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ کے اس مشن کو آگے بڑھائے گا۔
اب حضور کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت، جس طرح قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی، اپنے محبوب کی حفاظت بھی اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ اے محبوب آندیاں چلیں، طوفان آئیں، جو مرضی ہو، تیرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تجھ سے دین کی تکمیل ہونی ہے اور میری توحید کا غلغلہ اور چرچا ہونا ہے پوری کائنات کے اندر، اس لیے میں تیری حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لیتا ہوں۔ یہاں ایک اور حساس مسئلہ عرض کر کے آج کی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ بات ختم نبوت پہ آ گئی ہے اور یہ ساری باتیں آپ سمجھ رہے ہیں، اور یہ بات آخری عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اعلان نبوت نہیں کیا، اس کے بعد حضور نے اعلان نبوت کیا۔ حضور سے قبل جو انبیاء علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آغوش مادر میں کہہ دیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ کو کتاب بھی دی ہے اور نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ تو ماں کی آغوش میں کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آپ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں، آپ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ سولی چڑھائے گئے اور نہ قتل کیے گئے، قرآن نے بتایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، شادی فرمائیں گے، اولاد ہوگی، یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ جنگ کریں گے، صلیب کے نشان کو توڑیں گے، عساکر اسلامیہ کی قیادت کریں گے، یہودیوں کو قتل کریں گے، عیسائیوں کو قتل کریں گے، اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح دے گا، اتنی کامیابی ہوگی کہ کوئی یہودی زندہ نہیں بچے گا، یہاں تک کہ اگر کسی پتھر کی اوٹ میں چھپ جائے گا، کسی جھاڑی کے پیچھے کوئی یہودی چھپ جائے گا تو وہ جھاڑی اور پتھر بول کے گواہی دیں گے، مسلمان مجاہد کو پکار کے اس کا پتہ دیں گے، ادھر آؤ میرے پیچھے یہ چھپا ہوا ہے، اور پھر اسلام کا غلبہ ہوگا اور پوری دنیا پہ اسلام کا ہی چرچا ہوگا اور روشنی اور اجالا پھیل جائے گا، امن قائم ہوگا پوری دنیا کے اوپر۔ تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، اور پھر حضور علیہ السلام کے گنبد خضرا میں حضور کے قدموں کی جانب خالی قبر موجود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے، حضور کے قدموں میں دفن ہوں گے۔ اور ایک روایت کے مطابق امام سیوطی نے بھی لکھا، اور امام سیوطی وہ بزرگ ہیں جن کو 72 مرتبہ عالم بیداری میں حضور کا دیدار نصیب ہوا، انہوں نے الخصائص الکبریٰ کے اندر روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو حضور کی قبر کے پاس آ کے کھڑے ہوں گے اور کیا کہیں گے، آ کے پھر حضور کو ندا دیں گے اور حضور کو پکاریں گے، یا محمد کہیں گے۔ حضور فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے مجھے قبر کے پاس کھڑے ہو کے مجھے پکاریں گے لَأَجِیبَنَّهُ، تو میں قبر سے حضرت موسیٰ کو جواب دوں گا۔ تو پھر اس کے بعد آپ کی رحلت ہوگی، انتقال ہوگا اور حضور کے قدموں میں دفن ہوں گے۔ جو حضور کا کلمہ پڑھے، حضور کے دین کے لیے لڑائی کرے اور حضور کے قدمین میں جس کی تدفین ہو، وہ تو ماں کی آغوش میں کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور ہمارے نبی کو 40 سال پتہ ہی نہ چلے، لیکن کیوں پھر حضور نے اعلان نہ کیا؟ ولی کے اوپر یہ ہے کہ وہ اپنی ولایت کو چھپائے، اور جو نبی ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی نبوت کا اظہار کرے، لازم ہے اس کے اوپر، چونکہ اس کے اوپر واجب ہے تبلیغ کرنا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام 40 سال تک اعلان نبوت کیوں نہیں کیا؟ اور حضور سے پوچھا بھی گیا، ترمذی کے لفظ ہیں، عرض کی کہ حضور متا وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا کنت نبیا و آدم بین الطین والماء، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، جب وہ جسم اور روح کے مابین تھے اس وقت مجھے نبوت دی گئی۔ اور تیسری حدیث کے لفظ ہیں کنت نبیا و آدم لمنجلد فی طینتہ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ان کا خمیر ابھی تیار ہو رہا تھا۔ اب فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا لیکن اظہار کیوں نہیں ہوا؟ تو آپ کی توجہ چاہوں گا، نقطہ بڑا اہم ہے اور یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس بات پر بڑی گفتگو ہوتی ہے اور بڑی ابحاث ہوتی ہیں کہ 40 سال بعد نبوت ملی۔ تو ایک بات اگر غور سے آپ سن لیں تو میرا خیال ہے اس اشکال کا دفیہ ہو جائے گا۔ اللہ نے نبیوں کو اپنی توحید کے دعوے کو منوانے کے لیے مبعوث کیا، ہر نبی کا یہی مقصد ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو منوائے اور اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلائے اور لوگوں کا سر مالک کی چوکھٹ پہ جھکائے۔ ہر نبی کا مقصد حیات، بنیادی مقصد یہ ہے۔ ہمارے بنیادی عقائد جو ہیں وہ 3 ہیں، عقیدہ توحید،
عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. تو پہلا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے. اللہ کی ذات کو منوانا یہ ہر نبی کا مقصد اولا رہا ہے. اب اللہ کا ہر نبی اس کے لیے محنت کرتا رہا، قوم نے انکار کیا. دیکھیے تھوڑی سی اس کو کھول لیتے ہیں بات کو تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. ایک چیز سامنے موجود ہے، اس کو منوانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ مائک پڑا ہوا ہے، میں نے یہ منوانی ہے بات، میں آپ کو کہوں گا سامنے بس بات ختم. اس کے لیے مجھے دلائل کی ضرورت نہیں ہے. دلائل اس چیز کے لیے دیے جاتے ہیں وہ جو آنکھوں کے سامنے نہ ہو، اس کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں. وہ دلائل جو دیے جاتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، دلائل عقلی اور شہادت. یعنی کسی چیز کو منوانے کے لیے دو طرح کے دلائل درکار ہوتے ہیں، یا عقلی دلائل دیے جاتے ہیں یا گواہی پیش کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں کہ بعض سڑک پہ آگ کا الاؤ روشن ہے، تو اس کے لیے عقلی دلائل کیا ہوگی کہ یہ دیکھو دھواں آ رہا ہے، یہ دیکھو تپش ہے ماحول میں، اس طرح کے دلائل دوں گا. یہ ہیں عقلی دلائل. اور گواہی کیا ہے کہ میں کسی شخص کو یہاں بھیجوں اور وہ دیکھ کر آئے، وہ گواہی دے، اس کی گواہی پہ آپ اس بات کو مان لیں، اس چیز کو جو نظروں سے اوجھل ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو منوانا مقصود تھا، عقلی دلائل بے شمار. امام شافعی سے کسی نے پوچھا نا کہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا، تو آپ شتوت کے درخت نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، فرمایا یہی شتوت کا درخت. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، جو سامنے چیز آئی اس کو دلیل کہہ دیا. کہا دیکھو شتوت کا درخت ہے، اس کی جڑ کا رنگ اور ہے، چھال کا رنگ اور ہے، پتوں کا رنگ اور ہے، پھل کچا ہو تو رنگ اور ہے، پک جائے تو رنگ اور ہے. پھر اس کا ذائقہ بھی یوں دیکھ لیجئے. اور پھر اسی پتے کو اگر بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے، گدھا کھائے تو لید کرتا ہے، شہد کی مکھی چوسے تو شہد دیتی ہے، اور ریشم کا کیڑا چاٹے تو ریشم بنتا ہے. میٹیریل ایک ہے، نتائج کئی ہیں. کہا دیکھو یہ اللہ کے ہونے پہ دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے. کائنات کی ایک چیز، یہ الگ مضمون ہے، الگ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ پتا پتا تیری ذات کا پتہ دیتا ہے. کائنات کی ایک چیز ہم اپنے آفاق اور انفس میں دیکھیں، اندر جان کر کے دیکھیں، اپنا نشان انگوٹھا دیکھ لیں. ہم پوری دنیا پہ اربوں انسان بستے ہیں لیکن کسی ایک کی بھی لکیریں نہیں ملتی ہیں. کیسا اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا. اور بہت کچھ ہے، اگر ہم اس پہ بحث کرنے لگیں تو عقل مانتی ہے کوئی ہے، عقل فیصلہ دیتی. حکیم گوئٹے اور حکیم نیٹ سے علامہ اقبال نے ان کے بارے میں بڑی بحث کی، ان کے ضائع ہونے کا انہیں دکھ بھی ہوا. ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جو خدا کا انکار کرتا ہے یہ ماحول. لیکن انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کسی نبی رسول پیغمبر تک نہیں پہنچے گی، اپنی عقل سے اس بل بوتے پہ پہنچے. اور پیدا ہوئے ماں انکار کرتی ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے، سکول گئے استاد انکار کرتا ہے، شادی ہوئی بیوی انکار کرتی ہے، بچے انکار کرتے ہیں، سارے کہتے ہیں اللہ موجود ہو ہی نہیں سکتا، خود بخود ہر شے ماض وجود میں آ گئی ہے. اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ جب سارے انکار کرتے ہیں ایک ذات کا، کہیں وہ ذات موجود ہی نہ ہو. اور پھر اس نے عقل کے بل بوتے پہ فیصلہ کیا اور اس ماحول میں بغاوت کا اعلان کیا. تم سارے جس خدا کا انکار کرتے ہو میں اکیلا اس کا اقرار کرتا ہوں. تو اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا قلب مومن دماغش کا فرست. تو یہ فطرت ہے انسان کی. دلائل بہت سارے ہیں، کسی چیز کو منوانے کے لیے عقلی دلائل ضرورت ہے. میں کہوں کہ باہر آگ جل رہی ہے، مثال میں نے آپ کو دی. ایک طریقہ یہ میں کو یہ دھواں آ رہا ہے، یہ تپش ہے، یہ دلائل ہے، یہ ہے عقلی دلائل. اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے عقلی دلائل بہت سارے ہیں. ہر سمت اس کی ذات کے دلیلیں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن عقل سے کسی کو خدا ہی مان لیں اس کے لیے قانون شہادت ہے، گواہی کا قانون. اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں کہ باہر ایک چیز ہے جو آپ نے نہیں دیکھی، میں منوانا چاہتا ہوں. میں ایک شخص کو بھیجتا ہوں کہ جاؤ دیکھ کر آؤ باہر آگ جل رہی ہے، وہ جائے اور دیکھ کر آئے اور میں اس کی گواہی آپ کے سامنے رکھوں. آپ کا اگر ماننے کا پروگرام نہ ہو تو آپ کہیں کہ ہم اسے نہیں مانتے. جب گواہ کا انکار کر دیں تو پھر میں نے جو سے گواہی دلوانی تھی، گواہی کا پیسے اقرار کیسے ہوگا، کتنا بات ثابت ہوگی. میں پھر دوسرے آدمی کو بھیجوں، تیسرے آدمی کو بھیجوں، چوتھے آدمی کو بھیجوں، 10-20 آدمی بھیجوں، باری باری وہ آ کے گواہی دیں، آپ سب کا انکار کر دیں تو میرے پاس کیا حل رہ جائے گا کہ میں اس بات کو منوانا ہے. میں ایسا کروں گا کہ اس بات کو چھوڑ دوں گا کہ آپ ماننے کو تیار نہیں. ویسے ہی میں کسی بندے کے بارے میں رائے لے لوں کہ ان حضرت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس آپ کے علاقے کسی معتبر شخصیت کا نام لے کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے. آپ کے جناب یہ تو بڑا معتبر نام ہے، بہت اچھے ہیں، ان کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ سے آپ ان کی تعریف کریں. پھر آپ بھول گئے ہوں کہ ان کے بارے میں اتنا کچھ کیوں کہلوایا جا رہا ہے. پھر جب آپ تعریف کر کر کے تھک جائیں پھر میں انہیں عرض کروں حضرت ذرا 2 منٹ کے لیے آپ زحمت کریں اور دیکھ کر آئیں باہر آگ جل رہی ہے کہ نہیں جل رہی. وہ جائیں اور پھر پلٹ کے آئیں اور گواہی دیں. اب آپ انکار کرنا چاہیں گے بھی تو میں انکار نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ میں جس کو بھی بھیجتا تھا آپ اس کا انکار کر دیتے تھے
اور پھر میں نے سوچا کہ اب اس بات کو چھوڑو، ایک ایسے آدمی کے بارے میں ان سے پہلے رائے لے لو، جب رائے دے دیں گے تو پھر اس سے گواہی لیں گے۔ اللہ نے اپنی توحید کو منوانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، قوموں نے انکار کر دیا، نہیں مانتے، لستا مرسلا، نہیں مانتے، نہیں ہم تجھے۔ کسی کو پتھر مارے، کسی کو شہید کر دیا، کسی کی تکذیب کی، کسی کو دیوانہ اور مجنون کہا، کسی کو کچھ کہا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اتنی بڑی گواہی کہ ماں کی آغوش میں بول رہے ہیں، اللہ کی توحید کی گواہی دے رہے، لیکن قوم نے کہا ہم تجھے نہیں مانتے، تو تیرے دعوے کو کیسے مانے؟ اب 600 سال گزر گئے، اب قوم اس قصے کو بھول گئی۔ اس کے بعد فاران کی چوٹیوں سے جو نور اٹھنا تھا، اگر حضور بھی آغوش مادر میں کہہ دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مان لو اللہ کو، تو قوم کہتی ہم تجھے نہیں مانتے، تجھے نہیں مانتے تو پھر تیری بات کو کیسے مانے؟ کہا محبوب 40 سال تک تو نہیں بولنا، 40 سال ذرا میں ان سے پوچھ لوں کہ تیرے بارے رائے کیا رکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں 40 سال پتہ نہیں چلا تھا، میں کہتا ہوں یہ حوصلہ ہے حضور کا۔ آج کوئی ناظم بن جائے نا، اتنی دیر تک وہ چین سے بیٹھتا نہیں جب تک فائرنگ کر کے پورے محلے کو بتا نہیں دیتا کہ میں کونسلر ہو گیا ہوں، میں ناظم ہو گیا ہوں۔ بچہ سکول سے پاس ہوئے نا 3ری کلاس سے، تو آج اس کی ٹور بدل جاتی ہے، گھر میں آتا ہے آج سلام لینا بھول جاتا ہے، پہلے کہتا ہے میں پاس ہو گیا ہوں۔ اتنا بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا، انسان کو جو عزت ملے وہ جلدی جلدی لوگوں تک پہنچا دینا چاہتا ہے۔ میں سلام نہ پیش کروں محمد عربی کے حوصلے کو، سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا ہے، 40 سال بولتے ہی نہیں۔ اگر وہ بھی پہلے دن بول دیتے تو قوم کہتی ہم تجھے مانتے نہیں۔ کہا 40 سال تک محبوب تو نہیں بولنا، 40 سال تک ذرا یہ بول لیں۔ اب انہوں نے کہا تو صادق بھی ہے، تو امین بھی ہے، اپنی امانتیں بھی حضور کے گھر میں رکھ دیں۔ اور یہ بات باہر سے آنے والے کافروں کو بھی کہتے ہیں، اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے حضور کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب 40 سال گزر گئے، صادق کہہ لیا، امین کہہ لیا، حلف الفضول کے معاہدے کے اندر اپنا پانچ مان لیا، جب عظمتوں کی گواہی دے دی اور گھر میں امانتیں رکھ دی، 40 سال بیت گئے، اب آقا نے سب کو بلایا، کہا اگر میں کہوں، حضور ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں کہوں کہ پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تمہیں کچل دے گا، میری بات کو مانو گے؟ چونکہ میں اونچی جگہ پہ کھڑا ہوں اور میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، اور تم چونکہ نیچے ہو تم صرف ایک سمت کو دیکھ رہے ہو۔ حضرات صوفیہ فرماتے ہیں یہاں سے حضور کا اشارہ اپنے مقام نبوت کی طرف تھا کہ میں نبوت کی اس اونچی جگہ کھڑا ہوں، میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، آخرت کو بھی دیکھ رہا ہوں، تمہاری نظر تو صرف دنیا پر ہے اور میری نظر آخرت پہ بھی ہے۔ اگر میں کہوں ایک لشکر آ رہا جو تمہیں کچل دے گا، مانو گے؟ انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں تم سچے ہو۔ کہا اتنا یقین ہے میری صداقت پہ؟ کہا یقین ہے تبھی تو امانتیں رکھی، یقین ہے تو تبھی تجھے صادق و امین کہتے ہیں۔ کہا پھر مان لو اس رب کو جس کا میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ اب انہوں نے کہا تبًا لک ھنالک سائل یوم لہذا جمعتنا، یہ ابو لہب نے کہا کہ معاذ اللہ، اس نے اب انکار کیا کہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، معاذ اللہ تو نے ایسی بات کیوں کہی، ہم نہیں مانتے، الزام لگایا جھوٹ کا۔ اب جب گواہ پہ بحث مکمل ہو جائے عدالت کچہری کے اندر، گواہی اس وقت ملتی ہے جب پہلے گواہ پہ بحث مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایڈوکیٹ اگر کوئی وکیل صاحب بیٹھے تو ذرا وہ اس کو زیادہ اچھے انداز سے سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ تو گواہ پہ بحث مکمل ہو جائے اس کے بارے میں، جب سب کہہ دیں اس کے بارے میں رائے صحیح ہو جائے، اور اس کے بعد جب وہ گواہی دینے کے لیے آئے تو اب کوئی کہے ہم اس کی گواہی نہیں مانتے، تو عدالت جو ہے وہ اس پہ توہین لگاتی ہے کہ میاں اگر انکار کرنا تھا جب اس گواہ کو بحث کے لیے رکھا تھا اس وقت بات کرتا، اب گواہ پہ بحث مکمل ہو گئی، اب موقع گواہی پہ پہنچا، اب تجھے حق نہیں ہوتا، حق کو پہنچ سکتا کہ اب گواہ پہ بات کرے، گواہ پہ بات کرنی تھی تو پہلے کرنی تھی، تو عدالت اس کو قدرن لگاتی ہے کہ تجھے اب کوئی حق نہیں، خاموش ہو جا، کہ اب تو نے بات کرنی تھی تو پہلے کہاں گیا تھا جب گواہ پہ بات ہو رہی تھی۔ 40 سال تک اس گواہ پہ بحث ہوتی رہی جو اللہ کی توحید کا گواہ تھا، اور جب بات گواہی پہ آ گئی انہوں نے صادق امین کہہ لیا، اب جب انہوں نے انکار کیا اب توہین عدالت لگی، تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، پہلے کہاں گیا تھا؟ پہلے بھی تو گواہ موجود تھا، پہلے اپنی امانت سے گھر میں رکھتا تھا، اب کہتا ہے گواہ نہیں صحیح، اگر یہ بات کرنی تھی تو پہلے کرنی تھی۔ نجاشی کے دربار میں جب یہاں قریش کا قافلہ گیا تو آپ تاریخ یاد ہوگی کہ نجاشی نے بھی یہی بات پوچھی تھی،
قریش کے وفد سے پوچھا بتاؤ جب اس شخص نے اعلان نبوت کیا نہیں تھا اس وقت تمہاری اس کے بارے میں رائے کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا ہم صادق اور امین کہتے تھے۔ اس نے کہا اس نے اس دور کے بھی جھوٹ بولا؟ کہا نہیں۔ کہا جو کل سچا تھا پھر وہ آج بھی سچا ہے۔ تو 40 سال تک جو حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا یہ اللہ کی توحید کو منوانے کا پروگرام تھا۔ اب کوئی نہ مانے تو یہ اس کی حد گرمی ہے لیکن حجت پوری ہو گئی، اب گواہی مکمل ہو گئی، اور ایسے گواہ نے گواہی دی جس کو آپ مان چکے ہیں، جس کی تصدیق کر چکے ہیں جو اچھا آدمی ہے، اب اس کے بارے میں کوئی اور پھر ذرا اور دیکھیے، سارا دن کہتے ہیں اب اعلان نبوت کرنے کے بعد حضور کے پاس نہ جانا، جادوگر ہے، مجنون ہے، معاذ اللہ کیا کیا بولتے ہیں، لیکن اپنی امانتیں حضور کے گھر میں ہیں۔ اور آقا کریم نے ہجرت کی رات کہا اے علی المرتضیٰ میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور ان کی امانتیں دے کے واپس آنا۔ ایک تو یہ بات تھی کہ دنیا کو بتلانا مقصود تھا کہ دیکھو ہماری وفاداری اور ہماری سچائی اور ہماری امانت کی دیانت، اور دوسرا یہ بھی بتلانا مقصود تھا کہ یہ انکار کرتے ہیں، یہ جھوٹا کہتے ہیں، اگر مکے میں اس سے بڑا اور کوئی سچا ہوتا تو ان کی امانتیں اس گھر میں ہوتی، انکار بھی کرتے ہیں امانتیں بھی اسی گھر میں پڑی ہوئی۔ ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک کسی بینک کے بارے میں یہ پراپیگنڈا کرے کہ وہ بینک جو ہے وہ بالکل مکر کا پلندہ ہے، اور آپ کو شام کو پتا چلے کہ اپنا اکاؤنٹ حضرت کا اسی بینک میں ہے، تو آپ کہیں گے لوگوں کو دور رکھنا چاہتا ہے، اعتقاد یہ نہیں ہے، سارا دن مخالفت کرتے ہیں، امانتیں حضور کے گھر میں ہیں، اور ان کا یہ عمل بھی گواہی دے رہا ہے کہ مکے میں حضور سے بڑا سچا کوئی تھا ہی نہیں۔ تو 40 سال تک اللہ کے محبوب نے اعلان نبوت نہیں کیا تاکہ گواہ پہ بحث مکمل ہو جائے، اور اللہ کی ذات پہ جو سب سے آخری گواہی، فائنل گواہی، حجت تامہ، برہان عظیم، جس کے بعد کوئی گواہی نہیں ہونی تھی اور توحید کا مقدمہ بالکل ثابت ہو جانا تھا، وہ گواہی مصطفیٰ کریم کی گواہی تھی۔ اس لیے 40 سال تک کہا محبوب تو نہیں بولنا، 40 سال تک یہ بول لیں اور تجھے صادق اور امین کہہ لیں، اور جب تجھے صادق اور امین کہہ لیں گے تو پھر اس کے بعد تو اٹھ کے گواہی دے دینا۔ اب باقی سارے نبیوں کی گواہی جو تھی، ایک اور بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، وہ تھی سمی گواہی، اور حضور کی گواہی تھی عینی۔ سمی گواہی ہوتی ہے جو سن کر گواہی دی جائے۔ سب نبیوں نے قوم کو کہا کہ اللہ کو مانو، قوم نے کہا تم نے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ پھر پوچھا گیا، کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ حضور سے پوچھا کہ تم جس رب کی گواہی دیتے ہو اس کو دیکھا ہے؟ کہا رأیت ربی فی احسن صورہ، ہاں دیکھ کر ہی تو گواہی دے رہا۔ اور جب عینی شہادت ہو جائے پھر کسی سمی گواہی کی ضرورت۔ دیکھو پردے لٹک رہے تھے، اعتکاف کے معتکف بیٹھے تھے، لوگوں کو چاند کا انتظار تھا، قاضی صاحب مسند پہ بیٹھے تھے، رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ بھاگا آیا، جناب چاند چڑھ گیا۔ میاں تم نے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا نہیں سنا ہے، شور مچا ہوا ہے، دیکھا نہیں سنا ہے۔ کہا جائے گا اچھا بیٹھ گیا، نہ اس کی تصدیق اور نہ اس کی تردید۔ پھر ایک بھاگا آیا، جناب چاند چڑھ گیا۔ میاں تم نے دیکھا؟ کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ کہا بیٹھ گیا۔ پھر بھاگا جناب چاند چڑھ گیا۔ میاں دیکھا؟ کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ لوگ بھاگتے آئے، بیٹھتے رہے۔ پھر ایک بعد میں آدمی آیا، جناب چاند چڑھ گیا۔ دیکھا جناب؟ ہاں دیکھا، تبھی تو کہہ رہا ہوں۔ کہا جو پہلے آئے تھے وہ بھی سچے، پردے اتار دو، عید کا اعلان کر دو، صبح اتنے بجے عید ہوگی، قاضی صاحب نے اعلان کر دیا، لوگ گھروں کو جانے لگے۔ پھر ایک بندہ بھاگا آ گیا، جناب چاند طلوع ہو گیا۔ میاں تم نے دیکھا؟ کہا نہیں سنا ہے۔ کہا میاں اگر سنا تھا تو پہلے آتا۔ جب دیکھنے والا آ گیا پھر سننے والے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ جب مصطفیٰ آ گئے ختم نبوت کی مہر لگ گئی۔ اب قادیان سے اٹھ کر کوئی کہے گا ہے میں نے بھی سنا ہے، تو کہا جائے گا میاں تو اپنے گھر بیٹھ، اگر تم نے سنا ہوتا تو پہلے آتا۔ اب دیکھنے والا آ گیا، اب کسی اور کی گنجائش باقی نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ تو کہا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا، اور آپ سے قبل جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔